بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شاکر بیسٹ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ کوشش ہوتا ہے کہ اسلامی ضروری سے ضروری معلومات اور معلوماتی واقعات میں آپ ناظرین کو پیش کروں، جس سے ہمیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے اور علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور انتہائی محنت کے بعد یہ معلومات آپ دوستوں تک پہنچاتا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج بھی میں ایک انتہائی مفید معلومات آپ دوستوں کے لیے لایا ہوں، جو کہ قرآن کے متعلق ہے۔ اب اگر قرآن سے محبت ہو تو قرآن کے فضائل سننے سے پہلے ویڈیو کو سکپ نہ کرے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے مسلمان ہونے کے ناطے، کیونکہ مسلمان کا یہ شان ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی کتاب کا یعنی قرآن کریم کا ذکر ہو، وہ اسے سننے بغیر نہ رہ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اکثر کتب میں یہ روایت وہ کے ساتھ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو کلام پاک سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، لیکن بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے مستقل خیر بہتری ہے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا و اشاعت پر ہی دین کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا۔ ان سے ایک دفعہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراضاً فرمایا کہ غلام کو امیر کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کو رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سو کو پست کرتے ہیں۔ حاکم رحمۃ اللہ نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ جوڑے کس صلہ میں ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں۔ جمع فوائد میں طبرانی سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلاوے، اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے، اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سکھایا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا، باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہو۔ بچے کے قرآن شریف پڑھنے پر باپ کے لیے یہ فضائل ہے،
اور اسی پر بس نہیں، دوسری بات بھی سن لیجئے، اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنے بچوں کو 4 پیسے کے لالچ میں دین سے محروم رکھا تو یہی نہیں کہ آپ اس لایزال ثواب سے محروم رہیں گے، بلکہ اللہ کے یہاں آپ کو جو جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ آپ اس ڈر سے کہ یہ مولوی و حافظ پڑھنے کے بعد صرف مسجد کے ملا نے اور ٹکڑے کے محتاج بن جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے لاڈلے بچے کو اس سے بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس سے آپ کو تو دائمی مصیبت میں گرفتار کر ہی رہے ہیں، مگر ساتھ ہی اپنے اوپر بھی بڑی سخت جواب دہی کر رہے ہیں۔ حدیث کا ارشاد ہے، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں اور دست نگروں کا بھی سوال ہوگا کہ ان کو کس قدر دین سکھلایا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان عیوب سے آپ بچنے اور بچانے کی کوشش کیجئے، مگر جوؤں کے ڈر سے کپڑا نہ پہننا کوئی عقل کی بات نہیں، البتہ اس کے صاف رکھنے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی دینداری کی صلاحیت سکھلائیں گے، اپنی جواب دہی سے سبکدوش ہوں گے، اور اس وقت تک وہ زندہ رہے جس قدر نیک اعمال کرے گا، دعا و استغفار آپ کے لیے کرے گا، آپ کے لیے رفع درجات کا سبب بنے گا۔ لیکن دنیا کی خاطر 4 پیسے کے لالچ سے آپ نے اس کو دین سے بہرا رکھا تو یہی نہیں کہ خود آپ کو اپنی حرکت کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ جس قدر بدعتواریاں فسق و فجور اس سے سرزد ہوں گے، آپ کے نام اعمال بھی اس ذخیرہ سے خالی نہ رہے گی۔ خدا را اپنے حال پر رحم کائے۔ دنیا بہرحال گزر جانے والی چیز ہے، اور موت ہر بڑی سے بڑی تکلیف کا خاتمہ ہے، لیکن جس تکلیف کے بعد موت بھی نہیں، اس کا کوئی منتہا نہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔